پاکستان کے معاشی مسائل میں سے ایک بنیادی مسئلہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہے، اور یہ مسئلہ پاکستان کی اکنامک گروتھ کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے پاکستان کے اندر اکنامک گروتھ بڑھتی ہے، جی ڈی پی کا سائز بڑھتا ہے، ویسے ہی پاکستان کے اندر بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ بھی سر اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر اعظم چودھری جو کہ لاہور اسکول آف اکنامکس میں ڈین ہیں، انہوں نے پاکستان کے اس مسئلے کو ایک وشیس سرکل سے تشبیہ دی ہے۔ اس وشیس سرکل کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے سرکل کے اندر پھنسا ہوا ہے جس کا نتیجہ، جس کا کنکلوژن ہر دفعہ سملر نکلتا ہے۔ اس فریم ورک کے حساب سے پاکستان کی اکنامک گروتھ ہمیشہ کانسٹرینڈ رہے گی، لمیٹڈ رہے گی، اور اس کی جو میکسیمم تھریش ہولڈ ہے اکنامک گروتھ کا، وہ 5% یا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا جو کہ پاکستان کے ایک لیڈنگ اکانومسٹ ہیں، ان کا بھی بیسک تھیسس پاکستان کی اکانومی کے بارے میں یہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی اپنی لوکل انڈیجنس پروڈکشن کی بنیاد کے اوپر 5% سے زیادہ گرو نہیں کر سکتی۔ جب بھی پاکستان 5% یا اس سے زیادہ گرو کرے گا تو پاکستان کے اندر بیلنس آف پیمنٹ کے اور کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ڈاکٹر اعظم چودھری کا بھی بنیادی پرومائز یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی جی ڈی پی کی گروتھ 5% سے ایکسیڈ کرتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری اکانومی کا سائز بڑھ جاتا ہے، جس کے بعد ہماری اکانومی کے اندر ایک انڈیجنس ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے۔ اب اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی سکت ہماری لوکل انڈسٹری میں چونکہ نہیں ہوتی، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے امپورٹ ہماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور ہماری ایکسپورٹ کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے وہ بہت موڈیسٹ ہوتا ہے۔ اب جو امپورٹ کے اندر اضافہ ہونے کا جو منطقی نتیجہ ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہوتی، تو امپورٹ زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ہماری معیشت کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ آ جاتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے، یا بنیادی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر آنے والے جو ڈالرز ہیں ان کی تعداد کم ہے، اور پاکستان سے جانے والے ڈالرز کی تعداد زیادہ ہے۔ اب اس مقدار کو پورا کیسے کیا جائے، اس کے بعد پاکستان ہمیشہ سے جو کام کرتا ہے، جو تقریباً 1988 سے لے کے اب تک 2022 تک، ہمیشہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کو حل کرنے کے لیے، اس مسئلے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو پہلی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے وہ ہمیشہ ڈیویلیویشن ہوتی ہے۔ ڈیویلیویشن میں آپ کرتے یہ ہے کہ آپ اپنی امپورٹس کو مہنگا کر دیتے ہیں اور اپنی ایکسپورٹ کو ان روپی ٹرمز بڑھا دیتے ہیں، جس سے آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کے اندر کچھ تھوڑا سا مارجنل کمی پیدا ہوتی ہے۔ اب ظاہر جب آپ ڈیویلیویشن کرتے ہیں تو اس سے ایک پریشر پڑتا ہے آپ کی لوکل ڈیمانڈ کے اوپر، اس کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس ڈیویلیویشن کے نتیجے میں ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کچھ تھوڑی سی کمی تو واقع ہوتی ہے، لیکن کوئی سگنیفیکنٹ کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کے لیے پھر اگلی پالیسی انٹرونشن کی طرف جاتے ہیں، جس کے اندر ہم فسکل اور مانیٹری ٹائٹننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فسکل ٹائٹننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی حکومت کی جو سپینڈنگ ہے اس کو کم کر دیتے ہیں، اور اپنی جو ٹیکسز کی شرح ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کی سپینڈنگ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، کمی کے اندر جو گورنمنٹ کی سپینڈنگ کے اندر جو کمی واقع ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈیمانڈ کم پیدا ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کی سپینڈنگ کی وجہ سے اکانومی کے اندر جو ایک فلو آیا ہوتا ہے، اکانومی کے اندر جو پیسہ گھوم رہا ہوتا ہے وہ کم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ہم مانیٹری انٹرونشن کرتے ہیں اور مانیٹری ٹائٹننگ کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ہم انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں۔ انٹرسٹ ریٹ کے بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکانومی کے اندر پیدا ہونے والی جو ڈیمانڈ ہے، جو پروویژن آف دا کیپٹل ہے، اس کو مہنگا کر کے اس ڈیمانڈ کو کمپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیویلیویشن کا، فسکل اور مانیٹری ٹائٹننگ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکانومی کے اندر پیدا ہونے والی جو ڈیمانڈ ہے اس کو کمپریس کیا جا سکے، اپنی معیشت کے سائز کو کم کیا جا سکے۔ اور آئی ایم ایف ہمیشہ سے جس ملک کے پاس بھی جاتا ہے سب سے پہلے ڈیویلیویشن کے لیے کہتا ہے، اس کو وہ ڈیویلیویشن نہیں کہتا، لیکن کہتا یہ کہ آپ اپنی جو لوکل کرنسی اور ڈالر کی شرح تبادلہ ہے اس کو مارکیٹ فورسز کے اوپر چھوڑ دیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں پہ ڈیویلیویشن ہوتی ہے، اور فسکل اور مانیٹری ٹائٹننگ سے وہ ڈیمانڈ کو کمپریس کر کے اکانومی کے اندر پیدا ہونے والی ڈیمانڈ کو کم کر کے بیلنس آف پیمنٹ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب آپ فسکل ٹائٹننگ بھی کر دیں گے، مانیٹری ٹائٹننگ بھی کر دیں گے، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیں گے، ایکسچینج ریٹ کو بڑھا دیں گے، گورنمنٹ کی اسپینڈنگ کو کم کر دیں گے، انٹرسٹ ریٹ جب بڑھ چکا ہوگا تو اب گورنمنٹ کے جو انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے ٹیکسز کی شرح ہے اس کو بھی بڑھا دیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو اپنی اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنا پڑے گا، اور وہ اکانومی جو 5.8 یا 6 کے قریب پہنچی ہوگی اس کو واپس آپ کو 5% پہ لانا پڑے گا۔ تو یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس میں پاکستان
جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ پچھلے 40 سال سے پھنسا ہوا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ مختلف حکومتوں کی اکنامک پالیسی کے اوپر بھی بات کیا کریں۔ تو عرض یہ ہے کہ میرے خیال میں 1988 سے لے کے 2022 تک ٹل ڈیٹ پاکستان کی اکنامک مینجمنٹ کے اندر کوئی بھی بنیادی نوعیت کا فرق نہیں ہے۔ 1988 سے لے کے اب تک ہم نیو لبرل اکنامک سسٹم، واشنگٹن کنسنسس اور IMF کے ریفارم ایجنڈا کے اوپر عمل پیرا ہیں، اور صرف 19-20 فرق کے ساتھ ہر جو معیشت کو ہینڈل کرنے کا ہر حکومت کا طریقہ ہوتا ہے اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر کچھ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن اوور آل جو اکنامک پالیسی ہے پاکستان کی، اس کو سمرائز ایسے کیا جا سکتا ہے کہ جب بھی ہمارا GDP گروتھ بڑھتا ہے، ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، ایکسپورٹ کے اندر تھوڑا بہت اضافہ ہوتا ہے، پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے جس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم ڈیویلویٹ کرتے ہیں، فسکل اور مانیٹری ٹائٹننگ کرتے ہیں، اور اکانومی کے سائز کو کم کرنے کے لیے ڈیمانڈ کو کمپریس کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی جو بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو اکنامک گروتھ ہے جس کے اوپر ایک ہنڈرنس ہے، ایک ایسی گلاس سیلنگ ہے جو شاید نظر تو نہیں آتی لیکن پاکستان ہر دفعہ جا کے اس کو ہٹ ضرور کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بھی حکومتیں آتی ہیں پاکستان کے اندر وہ سٹیمولس بیسڈ گروتھ چاہتی ہیں، کنزمپشن لیڈ گروتھ چاہتی ہیں، جس کے نتائج فوراً سے ان کو مل جاتے ہیں، لیکن اگر وہ انٹرونشن کریں گی، وہ ریفارمز ایجنڈا کی طرف جائیں گی تو اس کے نتائج آنے میں پاکستانی معیشت میں کم از کم 10 سے 15 سال لگیں گے۔ اتنا ٹائم تو کسی حکومت کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ سٹیمولس بیسڈ جو اکنامک گروتھ ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں جیسے کہ PTI کی حکومت نے کیا، یا کنزمپشن لیڈ گروتھ کرنے کی کوشش کرتی ہیں جیسے اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا تھا، یا اس سے پہلے زرداری کے دور میں بھی ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ انہوں نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس پیسے کو موبلائز ایسے کیا کہ لوکل اکانومی کے اندر پیدا ہونے والی جو ڈیمانڈ ہے اس کو کسی طرح سے کیٹر کیا جا سکے، اس کو کسی طرح سے بڑھایا جا سکے۔ تو پاکستان کے اکنامک مسائل کے حوالے سے جو بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم نے آج بات کرنے کی کوشش کی، اور جو ڈاکٹر اعظم چودھری کا ایک فریم ورک ہے اس کو انالائز کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی فیڈ بیک ہو تو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو۔